اگرچہ امریکہ کو برسوں سے دنیا کی ایک سپر پاور کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی ایک بڑے ہاتھی کی ناک میں دم کر دیتی ہے، ٹھیک ویسا ہی کچھ ویتنام جنگ کے دوران ہوا تھا۔ دنیا کا سب سے طاقتور مانا جانے والا ملک امریکہ اس جنگ میں شکست کھا گیا تھا۔ چھوٹے سے ملک ویتنام پر قابو پانے کے لیے امریکہ نے 5 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر دیے تھے۔ ویتنام جنگ کے دوران امریکہ نے ویتنام پر 260 ملین یعنی 26 کروڑ سے زیادہ بم گرائے، جو کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران گرائے گئے تمام بموں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ لیکن اتنے سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخر امریکہ کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس نے اپنی فوج واپس کیوں بلا لی؟ ایک چھوٹے سے ملک ویتنام نے امریکہ کی اتنی بڑی فوج کو کیسے خاک چٹوا دی؟ اور یہ جنگ آخر شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے، بس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویتنام جنگ کو سمجھنے کے سے پہلے اس کے مختصر تاریخی پس منظر پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط تک برطانیہ، پرتگال اور فرانس جیسے ممالک دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر دوسرے ممالک کو غلام بنا رہے تھے۔ 1857 تک ویتنام میں سب کچھ معمول پر تھا، یہاں تک کہ لاؤس اور کمبوڈیا جیسے ممالک بھی اس وقت ویتنام کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ 1858 میں فرانس کی فوج نے ویتنام میں داخل ہونا شروع کیا اور تقریباً 20 سال بعد یعنی 1887 میں انہوں نے ویتنام پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس وقت دنیا بھر میں اس خطے کو انڈو چائنا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں یہی انڈو چائنا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنہیں آج ہم ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ 1948 تک فرانس آرام سے انڈو چائنا پر حکومت کرتا رہا، لیکن دوسری عالمی جنگ کے دوران جب جاپان ایشیا کے کئی ممالک پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی دوران اس نے انڈو چائنا پر بھی حملہ کر دیا۔ جاپان کی یہ مداخلت انڈو چائنا کے مشہور کمیونسٹ رہنما ہو چی من کو بالکل پسند نہ آئی۔ ہو چی من انڈو چائنا کے سب سے بڑے کمیونسٹ رہنما تھے، جنہوں نے 1930 میں فرانس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا اور انڈو چائنا کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1948 میں جاپان سے لڑنے کے لیے بھی ہو چی من آگے آئے اور انہوں نے ویت من کے نام سے ایک مزاحمتی پارٹی تشکیل دی۔ دوسری عالمی جنگ میں چونکہ چین اور امریکہ دونوں جاپان کے دشمن تھے، لہذا ان دونوں ممالک نے ویتنام کی مدد کی۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرانے کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب 1946 میں فرانس نے دوبارہ ویتنام پر دعویٰ کر دیا اور کہا کہ چونکہ 1948 تک یہ خطہ فرانس کی نو آبادیاتی نظام میں شامل تھا، یعنی 1948 تک یہ خطہ فرانس کی کالونی تھا، اس لیے اس پر فرانس کا حق بنتا ہے۔ لیکن ہو چی من اس بات پر ہرگز راضی نہ ہوئے، کیونکہ وہ ایک کٹر کمیونسٹ رہنما تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں ویتنام مکمل طور پر ایک کمیونسٹ ملک نہ بن جائے۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکہ نے فرانس کی حمایت شروع کر دی۔ امریکہ کی مدد سے فرانس نے انڈو چائنا کے جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا، جسے بعد میں جنوبی ویتنام کا نام دیا گیا، اور نیگو دیم کو وہاں کا صدر مقرر کر دیا گیا، جبکہ شمالی ویتنام میں ہو چی من کے کمیونسٹ حکومت مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ویتنام ایک جمہوری ڈیموکریٹک ملک بنے۔ 1950 تک دنیا بھر میں سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1949 میں شمالی اور جنوبی ویتنام کو ایک کرنے کی تجویز سامنے آئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان دونوں کو ایک کر دیا گیا تو حکومت کس کی ہوگی، کمیونسٹ پارٹی کی یا جمہوری نظام کی؟ یہیں سے اختلافات کا آغاز ہوا۔ شمالی ویتنام میں تو مکمل طور پر کمیونسٹ نظام رائج تھا، جبکہ جنوبی ویتنام میں بدھ راہبوں نے اپنی آمریت قائم کر لی تھی، اور یہی بات امریکہ کو سخت ناگوار گزری۔ چونکہ امریکہ ہمیشہ سے آمریت اور کمیونزم کے خلاف رہا ہے، اس لیے اس نے شمالی ویتنام کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ شمالی ویتنام کے صدر ہو چی من جنوبی ویتنام کو بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے اور مسلسل فرانس کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ شمالی اور جنوبی ویتنام کی سرحد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران 1949 میں فرانس نے لاؤس اور 1953 میں کمبوڈیا کو الگ اور آزاد ممالک قرار دے دیا۔ یہ دراصل مغربی طاقتوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو پالیسی کا حصہ تھی، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا حصہ تھا۔ 21 اپریل 1954 کو فرانس اور ویتنام کے درمیان جنیوا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد امریکہ نے جنوبی ویتنام میں باؤ دائی کی جگہ نیگودین دیم کو صدر بنا دیا، کیونکہ دیم ایک سخت غیر مخالف کمیونزم تھے۔ ویتنام میں اکثریتی آبادی بدھ مت کے پیروکاروں پر مشتمل تھی، مگر صدر دیم نے ان بدھ متوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب جنوبی ویتنام کے عوام بھی شمالی ویتنام کو سپورٹ کرنے لگے، کیونکہ وہ خود کو دیم کی ظالمانہ حکومت سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ 1957 میں ملک کے اندر گوریلا جنگ کا آغاز ہوا۔ ابھی تک امریکہ نے براہ راست اس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، بلکہ وہ صرف فرانس اور جنوبی ویتنام کو اسلحہ اور دیگر فوجی ساز و سامان فراہم کر رہا تھا۔ امریکہ صرف
صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح ویتنام مکمل طور پر کمیونسٹ نہ بنے۔ دوسری طرف شمالی ویتنام کو چین اور سوویت یونین کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اب امریکہ کے فوجی افسر چاہتے تھے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہوں، لیکن 1961 میں صدر جان ایف کینیڈی نے ویتنام میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ 1963 میں جان ایف کینیڈی کا قتل کر دیا گیا اور نئے صدر لنڈن جانسن نے ویتنام جنگ میں براہ راست شمولیت کا اعلان کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس سے دنیا بھر میں اس کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ امریکہ نے ایک سازش تیار کی، دنیا کو بتایا کہ گلف آف ٹونکن میں جنوبی ویتنام میں امریکن بحری جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک جھوٹا واقعہ تھا، لیکن جب تک اس سازش کا سچ سامنے آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مارچ 1965 میں امریکہ نے باقاعدہ اپنی فوجیں ویتنام بھیجی اور جنگ کا آغاز کر دیا، لیکن ویتنام کے گھنے کیچڑ بڑے اور پرخطر جنگلات میں امریکن فوج کا ٹھہرنا آسان نہ تھا۔ امریکہ نے ان جنگلات میں خطرناک کیمیکل پھینکنا شروع کر دیے تاکہ جنگلوں میں آگ لگا کر ویت کانگ کو چھپنے سے روکا جا سکے۔ آج بھی ان کیمیکل کے اثرات ویتنام کے درخت اور زمین پر موجود ہیں۔ ویتنامی سپاہی اپنے ملک کی زمین، جنگلات اور پہاڑی راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ گریلا جنگ کی تکنیک استعمال کرتے تھے، درختوں کے سائے، گہرے دلدلی علاقوں اور زمین کے نیچے بنائی گئی سرنگوں میں چھپ کر امریکن فوج پر حملہ کرتے۔ انہوں نے زمین کے نیچے پورے نیٹ ورک بنا رکھے تھے اور جہاں وہ دنوں تک رہتے، کھانا پکاتے اور موقع ملتے ہی نکل کر دشمن پر وار کرتے اور پھر دوبارہ زیر زمین غائب ہو جاتے۔ امریکن فوج کو نہ ان جنگلات میں چلنے کی عادت تھی، نہ کیچڑ میں لڑنے کی تربیت۔ امریکہ مسلسل اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھاتا گیا، پہلے 50,000، پھر 1.5 لاکھ، پھر 3 لاکھ، یہاں تک کہ 1967 یعنی 1967 تک امریکہ کے 5 لاکھ فوجی ویتنام میں تعینات کیے جا چکے تھے۔ مگر ویتنام میں جنگ صرف فوجی نہیں لڑ رہے تھے بلکہ بچے، عورتیں اور نوجوان سب مل کر امریکن فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 1968 میں امریکہ نے ویتنام میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، بے تحاشا بمباری کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک سال میں امریکہ نے 20,000 ٹن بم ویتنام پر گرائے۔ اس بمباری میں لاکھوں ویتنامی سپاہی، عوام اور معصوم شہری مارے گئے۔ دنیا بھر میں امریکہ کے اس ظلم پر سخت تنقید شروع ہو گئی۔ امریکن میڈیا نے بھی اپنے ملک کو ظالم اور ویتنام کو مظلوم دکھانا شروع کر دیا۔ خود امریکہ کے اندر عوام نے اپنے فوجیوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ امریکن فوج ظلم، خون ریزی اور درندگی بند کرے۔ دوسری طرف ویتنامی سپاہی اور عوام ذرا بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھے۔ آخرکار 1973 میں امریکہ کو اپنی فوج واپس بلانا پڑی اور یوں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کی عسکری شکست کا آغاز ہوا۔ امریکہ چاہ کر بھی ویتنام جیسے ایک چھوٹے، غریب اور زخموں سے چور ملک کو شکست نہ دے سکا۔ دوسری طرف نارتھ ویتنام نے ساؤتھ ویتنام کی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور 1975 میں پورا ویتنام دوبارہ متحد ہو کر ایک آزاد ملک بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طویل اور خونی جنگ میں ویتنام کے 14 لاکھ سپاہی اور 20 لاکھ معصوم شہری جان کی بازی ہار گئے۔ وہیں امریکہ کے بھی تقریباً 58,000 فوجی اس جنگ میں مارے گئے۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے طویل، خونی اور متنازع جنگوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ ایک عظیم طاقت ہونے کے باوجود امریکہ کو ایک چھوٹے ملک کی غیرت، ہمت اور جذبے کے آگے جھکنا پڑا، اور یہ سچ آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ اس پوری جنگ میں نہ کوئی فاتح تھا نہ مغلوب، اصل نقصان انسانیت کا ہوا۔ دوستو، یہ تھی ویتنام جنگ کی مکمل کہانی، ایک ایسی جنگ جو طاقت، سازش، سیاست اور عوامی جذبے کے درمیان لڑی گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہاں تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ سے جلد ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات اور نئی حقیقتوں کے ساتھ۔ تب تک الوداع۔